سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 23ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں رمضان المبارک اور فرض روزوں کا تذکرہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ قرآن حکیم میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان عبادات کا ذکر تو کئی مرتبہ آیا ہے، لیکن رمضان المبارک کے فرض روزوں کا ذکر اسی ایک مقام پر آیا۔ یہ خاص بات ہے، اور رمضان کے متعلق جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا وہ اسی ایک مقام پر 6 آیات میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر صیام یعنی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جسے تم پر ہی لازم کیا گیا ہو، یہ ایسا نہیں کہ یہ مشقت بہرحال اس میں ہے، تم ہی پر رکھی گئی ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں پر مشقت یہ روزے کی رکھی گئی تھی۔ ہاں، حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ صیام کا لفظ جو ہے اسی سے صوم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں گھوڑوں کو بھوکا پیاسا وہ رکھتے تھے تاکہ ان کا اسٹیمنا اور ان کی اسٹرینتھ کو بڑھایا جا سکے۔ عرب اونٹ استعمال کرتے تھے عام طور پر ٹرانسپورٹیشن کے لیے اور اپنی نقل و حمل کے لیے، لیکن گھوڑے استعمال کرتے تھے یا تو جنگ کے موقع پر یا لوٹ مار کے لیے، کیونکہ اس موقع پر اسٹیمنا بھی چاہیے اور بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے، اور جلدی بھاگنا بھی، خاص طور پر لوٹ مار کا موقع۔ اس کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا رکھتے، مشقت سے گزارتے، وہ مشقتوں کے عادی بناتے تاکہ ان کا اسٹیمنا، ان کی اسٹرینتھ بڑھتی چلی جائے۔ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اللہ ہم بندہ اہل ایمان کو مشقتوں سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ اسٹرینتھ بڑھ جائے، اسٹیمنا بڑھ جائے۔ وہ کون سی اسٹرینتھ ہے؟ بھوک اور پیاس ہے تو بہرحال کچھ ویٹ بھی کسی کا کم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو اسٹرینتھ نہیں کہ بھئی میں سلم اسمارٹ ہو گیا یا کسی کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے، یہ بھی مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہے کہ تمہاری روح بیدار ہو اور یہ روح مضبوط ہوتی چلی جائے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تم اللہ کی بندگی کے قابل ہو سکو پوری زندگی۔ اس روزے کا ایک حاصل اس روح کی بیداری، اور اس روح میں قرآن کہتا ہے من امر ربی، رب کے حکم سے آئی ہے، اس میں ایک ارج ہے، ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، ایک پیاس ہے اللہ کی طرف رجوع کی۔ تو روزے کی کیفیت میں روح کی بیداری یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک اور بات لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی خوف خدا کے بھی، تقوی کے معنی گناہوں سے بچنے کے بھی۔ روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تقاضا کر رہے ہیں کم سے کم حرام کو چھوڑنے والے تو بن جاؤ۔ یہ ہے روزے کی مشق۔ بھوک لگ رہی ہے ہاتھ نہیں لگاتے، پیاس لگ رہی ہے ہاتھ نہیں لگاتے پینے کو، اور کلی بھی احتیاط سے کرتے ہیں وضو کے دوران کہ کہیں پانی حلق میں نہ چلے جائے۔ یہ ہے جو خوف خدا ہر وقت عادی رہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے حلال کو چھوڑ دیا ہے تو میری خاطر حرام کو تو چھوڑ دو، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن تو ہیں۔ یہ جو آیت اگلی پڑھ رہے ہم، اس میں اول دور کا ایک حکم تھا۔ اول ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ۔ اول یوز ٹو کرنا تھا، لوگوں کو مانوس کرنا تھا اس روزے کی عبادت سے، تو ایک مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے فرض کیے گئے، اور اس میں ایک آپشن دیا گیا جو بعد میں ختم کر دیا گیا۔ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ سہولت اب بھی ہے، اگلی آیت میں بیان آئے گا، وہاں سے کر دوں گا انشاءاللہ۔ البتہ شروع میں ایک آپشن دیا گیا تھا، وہ ختم ہو چکا۔ چنانچہ آیت نمبر 184 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ ہے، اور حتمی فائنل حکم وہ اگلی آیت میں آئے گا، وہ رمضان کی 29 سے 30 روزوں کی فرضیت والا حکم ہے۔ لیکن شروع میں کیا آپشن دیا گیا؟ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان پر کہ جو طاقت رکھتے ہیں مگر مراد ہے کہ پھر بھی روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو ایک مسکین کا کھانا کھلانا یہ فدیہ ہے۔ ہاں، فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو کوئی خوشی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھو، اگر تم سمجھو۔ آپشن کیا دیا گیا؟ اگر کوئی ابھی صحت مند ہے، کوئی بیماری کو اور ایشو نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا تو فدیہ دے گا۔ لیکن نوٹ کیجئے گا آج بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے،
کہ شاید یہ آپشن اب بھی ہے، یہ آپشن اب نہیں ہے. اول گریجولی احکامات آئے تھے، یوز ٹو کرنا تھا، وہاں اختیار دیا گیا. لیکن یہاں بھی کہا گیا روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے، اشارہ ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ کیونکہ آگے حتمی حکم آئے گا اور یہ رعایت ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ ہدایت سارے انسانوں کے لیے اور ہدایت کے روشن دلائل اس میں، اور یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام. رمضان میں قرآن نازل ہوا. سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن رمضان کی اصل فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. اور نوٹ کریں تو فوکل پوائنٹ رمضان کے مہینے میں فوکس کس پہ ہے، فوکل پوائنٹ کیا ہے، وہ ہے قرآن حکیم. سارے مہینے اللہ کے، رمضان افضل کیوں، قرآن اس میں نازل ہوا. جتنے فضائل آتے ہیں احادیث میں، میں کوشش کرتا رہوں گا، بار بار ہم دہراتے رہے، ہر دن ایک بات آ رہی ہے الحمدللہ، وہ تمام فضائل بنیادی طور پر قرآن کی وجہ سے ہیں. اور قرآن سے ہی تعلق اصل میں مضبوط ہونا یہ مقصود ہے اس ماہ مبارک میں. حتیٰ کہ یہ آیت مکمل ہوگی تو روزے رکھوائے جا رہے ہیں قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یہ رات کا قیام جو مسنون عمل ہے، اللہ کے نبی کی سنت صحابہ کے عمل سے ملا، یہ رات کی اس مشقت والی بندگی، یہ عبادت کو بھی سمجھیے، یہ بھی قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. تو دن کے روزے قرآن کی وجہ سے، رات کا قیام بھی قرآن کی وجہ سے، پورا مہینہ قرآن کی وجہ سے. اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، لائیو اسٹریمنگ پر بھی لوگ ہمیں پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں. ہم کس مقصد کے تحت بیٹھے کہ ٹھیک ہے تراویح تم سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، اجر مل جاتا ہے، تلاوت کر لیتے ہیں، اجر مل جاتا ہے، مگر پتہ نہیں چلتا قرآن میں کیا لکھا ہے. اور قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، یہ ثواب کی کتاب تھوڑی ہے، فقط ثواب ملتا ہے کوئی شک نہیں. مگر اولین تعارف قرآن کیا رکھتا ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین یہدی للتی ہی اقوم. بار بار ہدایت 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 ہدایت، اس کے لیے سمجھنا پڑے گا. یہ راتوں کی مشقت جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں آسان کام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر بھی دے، اللہ آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے. تیسری شب ہو گئی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تو 10% ہو گیا، ختم ہو گئی بات. کتنا رہ گیا، 90%، ایسے ہی ہے نا. اور 20 دن کے بعد میں کیا ہوگا، 10%، وہ 30% رہ گئے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پریشانی کی تھوڑی کوئی بات ہے، لیکن کس لیے جمع ہوئے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرماتا، اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے دے. ہم بڑی گمراہی میں پڑے ہیں، بڑا ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کیا. اللہ اب تو نے موقع دیا، استقامت دے دے. یہ ہے ان نشستوں کا مقصد. بہرحال فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ کلام ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے پس اب لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. یہ آگے فرضیت. پچھلے روزے اس میں ایک آپشن تھا، وہ آپشن ختم ہو گیا، آگے بھی بات آیا چاہتی ہے. اس ماہ مبارک کو تم میں سے جو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے. ہاں ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ کا دین بڑا پیارا ہے، اللہ نے رعایت رکھی ہے بندوں کو. اللہ نہ جانے کا تو کون جانے گا. قرآن کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس اللہ نے پیدا فرمایا. تو اللہ نے سہولت دی ہے. بیماری ایسی کہ ہاں ڈاکٹر بھی کہے، اور مسلمان ڈاکٹر تو ہو کم از کم، کہ نہیں بھائی تمہارا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ایسی بیماری کے بارے میں ہے. ورنہ 102 بخار میں بھی بھائی بچے کا ایگزام ہوتا ہے، بچے کو بھی بھیجتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہوتا ہے 102 بخار کا، ہم جاب پر بھی جاتے ہیں، کاروبار کے لیے شہر سے باہر بھی جاتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں. تو چھوٹی موٹی چیز نہیں، وہ بیماری کہ بیماری شدید ہو جائے گی، جان کو خطرہ ہونے لگے گا، ایسی بیماری تو چھوڑ دو. اور یاد رکھیے جہاں شریعت نے سہولت دی ہے وہاں شریعت سے فائدہ اٹھانا شریعت پر عمل ہے. وہاں کوئی کچھ بننا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ دین نہیں. شریعت کی دی گئی سہولت سے فائدہ اٹھانا یہ دینداری. یا تم حالت سفر پر ہو، سفر مشقت والے بھی ہوا کرتے ہیں. ہاں کوئی محسوس کرتا ہے میں صبح جاؤں گا لاہور، رات کی فلائٹ سے آ جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں ہے، رکھ لے روزہ، ہو جائے گا. لیکن سفر میں بہرحال مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں گنتی پوری کر لینا. یہ دو باتیں تو قرآن میں آئیں. پھر احادیث میں کیا ذکر ہے تفصیلاتی. خاتون ایک ہے، بلکہ خواتین کے اپنے مخصوص ایام کا معاملہ، ان ایام میں روزے نہیں رکھنے مگر بعد میں قضا کرنی ہوگی اول فرصت میں. شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے روزوں کی فضیلت ہے، نفل روزے ہیں وہ، لیکن قضا کرنا پہلے لازم ہوگا. تو خواتین کے جو مخصوص ایام کی وجہ سے رہ گئے، نہیں رکھنا روزہ، بعد میں قضا کرنا ہوگی. ایک خاتون حاملہ ہے اور بچہ بطن میں پرورش پا رہا ہے، تو یہ کیفیت ایسی ہے کہ بچے کو بھی غذا کی ضرورت ہے، وہ تب ہوگی جب ماں کے وجود میں غذا جائے. تو ایسی خاتون کو پھر ڈاکٹرز ہی مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھے مگر بعد میں قضا کرنا ہوگی. اسی طرح وہ خواتین جو بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں،
بہرحال بچے کو غذا پہنچنی چاہیے. اب اس کے لیے ماں کے وجود میں بھی غذا جائے. اگر وہ فیڈ کرانے میں پرابلم آ جاتی ہے تو بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے یا بچے کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, تو شریعت نے گنجائش دی کہ ایسی خواتین پھر وہ روزہ نہ رکھیں مگر بعد میں اولین فرصت میں وہ قضا کر لیں. یہ سارے قضا کے معاملات ہیں. اور دو باتیں ہیں جو حدیث سے ملتی ہمیں, وہ ہے فدیے کا معاملہ. وہ کہاں ہے؟ ایک مرد یا عورت اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, کوئی بندہ یا بندی اس قدر بوڑھاپا آ چکا ہے کہ جسم بالکل ہی کمزور, لاغر, بھوک برداشت ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, تو اب یہ ایسا شیخ فانی کہا گیا اس کو عربی میں حدیث میں. تو ان کے لیے کیا ہے کہ روزہ چھوڑنے مگر فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کتنا؟ ایک روزے کا فدیہ عموماً ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر, ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ایک فدیہ ہے ایک روزے کا. اسی حساب سے 30 دن یا 29 دن جو بنتے ہیں اس کا فدیہ دینا ہوگا. تو یہ تو ہے ایک بوڑھا یا بوڑھی اس قدر بڑھاپا کہ اب روزہ رکھنا ہی ممکن نہیں. دوسرا, اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بعض ایسی بیماریاں عام ہو چکی ہیں کہ ان سے ریکوری ممکن نہیں, اور جس کے لیے انٹیک لینا پڑتا ہے, میڈیسن بار بار لینی پڑتی ہیں, مہلک بیماریاں ہو جایا کرتی ہیں کہ اس سے ریکوری ممکن نہیں ہے. اگر ایسا کسی کا معاملہ ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن فدیہ ان کو بھی ادا کرنا ہوگا. فدیہ یہاں آتا ہے. باقی جو پچھلی باتیں بیان کی گئی وہ قضا کے معاملات تھے. اللہ تعالی ہمیں دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنے کی توفیق دے. اور یاد رکھیے, دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ کون سا علم ہے؟ جو معاملہ آپ سے مجھ سے منسلک ہو گیا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, نکاح کر لیا ہے, زوجین کے تعلقات ہیں, اولاد اللہ نے عطا فرما دی, جو معاملہ آپ سے مجھ سے متعلق ہو گیا اس سے متعلقہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اللہ چاہتا پورے سال کے روزے فرض کر دیتا, کیا کر لیتے جی؟ نہیں, ایک ہی مہینے کے دیے. اس میں بھی اللہ 24 گھنٹے کا دیتا, لیکن نہیں. اب آپ لوگ ناروے کی مثال مت لیجیے گا جہاں 22 گھنٹے کا 21 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے. وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں, وہ اہل علم میں مسائل بیان فرماتی ہے. ہم روٹین کی بات کر رہے ہیں. اللہ چاہتا پورے 24 گھنٹے کا رکھ دیتا, لیکن نہیں, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. پھر بیماری اور اس طرح کے مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ نے چھوٹ عطا فرما دی. ایک ضمنی بات ہے حدیث میں, لیکن وہ بھی ایک رعایت ہے. وہ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا. اگر بھولے سے کھا پی لیا تو جیسے یاد آئے تو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے روزے کی حالت میں کھلا دیا پلا دیا, اور جیسے یاد آئے چھوڑ دیں اور روزہ مکمل کر لیں, روزہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے بھائی, لیکن یہ بھولے سے ہوگا, توجہ کیجئے گا, یہ بھولے سے ہوگا, جان بوجھ کر بھولنے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مگر اگر بھولے سے ہو جائے تو اس کی سہولت عطا کی گئی ہے. اور اللہ کے حدیث میں اس کا تذکر آتا ہے کہ پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے کھلا دیا, اور لیکن روزہ مکمل کر لے, وہ روزہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے, مشکل فرمانا نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اور تاکہ تم گنتی پوری کرو. دیکھیے کس قدر زور ہے, سفر تھا, بیماری تھی, اور معاملات تھے, گنتی پوری کرو, گنتی پوری کرو, گنتی پوری کرو. کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. ہدایت ملی قرآن کی صورت میں, قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ملنے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. ان روزوں کو رکھ کر سنیے, توجہ کیجئے, قرآن پر اللہ کی بڑائی بیان کروانے کے لیے روزے رکھوائے جا رہے. روزہ اس قدر اہم معاملہ ہے, قرآن کے ساتھ جڑا ہوا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم شکر ادا کرو. قرآن جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرو اور روزوں کی گنتی پوری کرو. بات سمجھ آ رہی؟ قرآن 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 پر زور ہے اس ماہ مبارک میں. ضمن ایک اور بات, تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عید الفطر کے دن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر ہم ابھی بھی پڑھ رہے, اذان میں بھی, اقامت میں بھی, رکوع میں بھی, سجود میں بھی. تو کیا یہی تکبیر کافی ہے؟ نہ. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مس, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. تم نے اللہ اکبر پڑھ پڑھ کے سمجھ لیا کہ تکبیر کے تقاضے پورے ہو گئے, تو یہ تو چرند اور پرند اور جمادات اور نباتات ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی. یہ کون سا بڑا کام ہے؟ تکبیر تو یہ کہ اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ہو اور اللہ کی بڑائی کا نفاذ بھی ہو. اور وہ جو گھوڑوں کی تیاری والی بات عرض کی گئی تھی, صوم الفرض, گھوڑے کا روزہ, تو اللہ ایمان والوں کو تیار کر رہا ہے. تم نے بھی میدان میں کھڑا ہونا ہے, اترنا ہے.
تم نے بھی میدان میں آنا ہے حق و باطل کے معرکے کے اندر، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کھپانا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے لیے مجاہدانہ تربیت ہے جہاں روحانی سطح پر تمہیں اسٹرینتھ دی جا رہی ہے، تمہارا اسٹیمنا بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کل اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو جان کو بھی کھپانے کے لیے میدان میں آنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ کانٹیکسٹ بھی بہرحال سامنے رہے۔ آگے اللہ اکبر، اس روزے کے نتیجے میں کیا ملتا ہے بندے کو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں۔ جو ساتھی عربی اسلوب سے واقف ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ فَقُلْ، بس آپ کہہ دیجئے، نہ یہ بھی نہیں کہا اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں۔ ایک وہ قربت بھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ حدید میں ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک قربت ہے اس روزے کے بیان کے تسلسل میں فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا کرتا ہے دعا، پکارتا ہے مجھے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ یہ قرب الہی اس روزے کا حاصل، اور وہ جو روح میں نے عرض کیا اس بھوک اور پیاس کے نتیجے میں جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو یہ روح جو بیدار ہوتی ہے، اس روح کا میلان اللہ کی طرف، اس روح کی انکلینیشن اللہ کی طرف، یہ بندے کو اللہ سے جوڑنا چاہتی ہے۔ اور جب بندہ واقعتاً روزے کے آداب کا لحاظ رکھ کر اس روزے کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک یہ روایت بخاری کی، بے شک روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، خاص بدلہ ہے۔ اور الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرماتے بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اللہ ہی بندے کو مل جائے گا۔ یہ اس روزے کا نتیجہ، اللہ کے قرب کا معاملہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی علیہ السلام جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، قیمتی اوقات، سحری کے وقت بھی، وہ صبح صادق کے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، پہلے آسمان پر اللہ نزول فرماتا ہے، ان اوقات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے۔ ہاں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے میرا حکم مانیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے تم چاہو تو میں تمہاری مانوں، تم بھی تو میری مانو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم چاہو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں، میری بھی تو مانو۔ حرام تمہارے وجود میں جا رہا ہو کیسے میں تمہاری سنوں؟ میرے احکامات کو تم پامال کر رہے ہو میں کیسے تمہاری سنوں؟ میری شریعت کا کھلواڑ بنایا جا رہا ہو تمہارے سامنے، تم چپ بیٹھے رہو، میں کیسے تمہاری بات سنوں؟ میرے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی تو چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھیں، یقین اللہ کی ذات پر، سب کچھ ہونے اور سب کچھ ملنے اور کل نفع نقصان کا مالک اور مختار اللہ ہی کو سمجھے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اگلی آیت میں رمضان کے روزوں سے متعلق کچھ مسائل کا بیان فرمایا، بلکہ ایک پس منظر سمجھ لیں، یہود کے روزے کی کیفیت کیا تھی؟ اور سخت تھا، رات کو سوئے اور روزہ شروع، زوجین کا تعلق بھی قائم کرنا ان کے ہاں راتوں میں منع تھا، اور کوئی سحری کا تصور نہیں، رات کو سوئے روزہ شروع، اگلے دن جا کے شام کو پورا ہو۔ اس ضمن میں ایک صحابہ کرام کو شبہ ہو رہا تھا، اس کے تعلق سے ہدایت عطا فرمائی جا رہی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم شوہر ان کے لیے لباس ہو۔ یہ تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین لفظ ہے جو رب کائنات نے استعمال فرمایا زوجین کے تعلق اور قرب کو بیان کرنے کے لیے۔ لباس ہمارے وجود سے جڑی ہوئی اور بالکل ملی ہوئی شے، یہ لباس، اس قرب کا اللہ تقاضا کر رہے ہیں کہ زوجین کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہی لباس راحت کا ذریعہ، یہی لباس آرام پہنچاتا ہے، یہی لباس زینت کا ذریعہ، یہی لباس عیوب کو چھپاتا ہے۔ کوئی کٹ لگا ہوا ہاتھ پر یا سین پر کپڑا موجود ہے پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ عیوب کو چھپاتا ہے۔ پھر یہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہیں تو وہ بے حیائی کے عیوب اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر یہی لباس ہے جو انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، اور یہی لباس ہے
کہ جس پر دھبا لگ جائے تو محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا، خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ باقی بہت کچھ غور و فکر کا سامان ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ لباس زوجین کے قرب کے لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے، فتاب علیکم، بس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمائی۔ شبہ تھا پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، بعض صحابہ کو، یہود کے لیے تو حرام تھا، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں، اور اس شبے کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو رہا تھا، تو توجہ دلائی کہ اپنے آپ سے کچھ خیانت کا معاملہ کر رہے تھے، لو اللہ نے معاف فرما دیا، نظر کرم فرما دی۔ فالآن باشروہن، بس ان سے اب تم تعلق قائم کرو، یعنی روزے کی راتوں میں جائز ہے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا اس کی طلب کرو، یعنی اولاد کا حصول، اولاد کا حصول۔ یہ خود اپنی جگہ ایک بحث طلب بات ہے کہ یہ نسل انسانی کا قافلہ کب آگے بڑھے گا، جب نکاح کا بندھن بھی ہوگا اور اولاد کا حصول بھی ہوگا، ورنہ جاپان میں 10 پر ایک نوجوان، 10 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا، کل وہ چیخیں گے چلائیں گے۔ فرانس میں دنیا میں بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ، نوجوان سب سے کم ہے۔ ورلڈ وار 2 میں بھی بیچاروں کے پاس مین پاور کم ہو گئی تھی، دوبارہ مسئلہ آنا شروع ہو گیا، لوگوں کے چیخیں گے چلائیں گے اور کتے بلیوں کی طرح سڑکوں پر پھرتے نظر آئیں گے۔ نہیں، اولاد کا حصول یہ بھی نکاح کا ایک بڑا اہم مقصد۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کی طلب کرو۔ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے۔ اس کا سادہ مفہوم صبح صادق کا ہو جانا، اور اب تو اوقات کا تعین بھی موجود ہے، ہمارے علم میں ہے۔ البتہ یہ جو ہمارے غلط فہمی مشہور ہے کہ جب تک اذان نہ ہو کھاتے رہنا چاہیے، کھا سکتے ہیں۔ او بھائی، کسی دن اگر مسجد میں لائٹ نہ ہو اور اذان کی آواز گھر میں نہیں آئے گی تو کیا کریں گے؟ صبح 7 بجے تک کھاتے رہیں گے کیا کریں گے؟ اسی طرح مؤذن بھی بہرحال انہوں نے بھی کھایا پیا، ہو سکتا ہے ان کو وضو بھی کرنا ہے، اور وہ وضو کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ 3 منٹ کے بعد اذان دیں گے، تو ہم انتظار کریں گے ان کا؟ نہیں، وقت کا معاملہ ہے، اذان کی آواز آنے کا نہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ مراد ہے کہ غروب آفتاب تک، غروب آفتاب ہوا وقت ہو گیا افطار کا۔ سحری کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور اس کا اہتمام کیا کرو، اس میں برکت ہے، چاہے چند گھونٹ چند لقمے ہی کیوں نہ ہو، اور افطار بھی وقت پر کر لینی چاہیے، اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان اوقات کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے تعلق قائم نہ کرنا جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مساجد میں۔ رمضان میں جو کچھ ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ اسی ایک رکوع، اب اعتکاف کا بھی بیان آ گیا۔ حالت اعتکاف ہو مساجد میں تو پھر تم اعتکاف نہیں، تم جو ہے وہ زوجین والا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ وہ راتوں میں حلال تو تھا لیکن اعتکاف میں اب وہ بھی روک دیا گیا۔ مسئلے کی حد تک مساجد کا ذکر آیا، ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے ہاں رائے موجود ہے کہ خواتین مسجد میں اعتکاف کریں گی، باپردہ اہتمام کرایا جاتا ہے ان کے ہاں، اور احناف کی رائے یہ کہ عورتوں کی نماز مسجد میں ہی معاف کیجیے گا گھر میں ہی افضل ہے، ان کا اعتکاف بھی گھر کے اندر ہوگا۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو عمومی بات بیان کر دی جائے، اور اگر رائے کے بیان میں جاتے تو کوشش کریں گے کہ دونوں آراء کا ذکر آ جائے۔ البتہ ہم یہاں کوئی بحث میں نہیں جاتے، اور یہ بات اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی بیان کرتے ہیں کہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء سے فقہی مسائل سیکھنے چاہیے اور اس کے مطابق عمل کر لینا چاہیے۔ فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ حدود کا لفظ ہمارے یہاں معروف ہو گیا فقط سزاؤں کے لیے ہے، وہ بھی ہے حدود، حد کا جاری ہونا، لیکن حدود کا لفظ قرآن میں احکامات کے لیے بھی آیا۔ یہاں رمضان کے بیان میں آ رہا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جہاں وراثت کے احکامات آئے ان کے بیان کے بعد سورہ نساء آیت 13 اور 14 میں وراثت کے احکامات کے لیے حدود کا لفظ آیا۔ یہاں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، بس ان کے قریب نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ واضح فرماتے ہیں اپنی نشانیاں، اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی حاصل کریں۔ یہ جو فرمایا ان کے قریب نہ جانا، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ڈینجر زون ہے، دور ہی رہو، قریب جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے، تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں مال حرام کی نفی ہے، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو رکوعوں کے نشانات لگائے گئے ہیں یہ بڑا سوچ سمجھ کر لگائے گئے ہیں، خاص طور پر اس مقام پر مال حرام کی ممانعت کو روزے کے بیان کے تسلسل میں رکھا گیا۔ اور کیا اس کا لنک ہے؟ تقوی روزے کا حاصل، اور تقوی کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ ہے مال حرام سے بچنا۔ کیا معیار ہے کہ ہم جج کریں کہ تقوی ہے کہ نہیں؟ وہ ہے مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ کون سا روزہ ہے کہ
کہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ سحری کی اور اللہ کا نام لے کر روزہ رکھا اور افطار کر رہے ہیں مال حرام سے. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے کہ روزے کے دوران سود خوری بھی چل رہی ہے, اس کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں, اتنا مجھے پروفٹ ملا ہے. یہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں ملاوٹ بھی چل رہی ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے جس میں دین کو کھلواڑ بنا کر رمضان ٹرانسمیشن میں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سا روزہ ہے جس کے درمیان ایک فیکٹری کا اونر جو ہے وہ سائن کرتا ہے پورے ایک اگریمنٹ کی کہ فلاں کو دکھانا ہے بل بورڈ پر تب ہمارا پروڈکٹ بکے گا. استغفر اللہ, کس پر بلیو ہے؟ ایک عورت پر کہ یہ دکھاؤ گے تو تمہارا پروڈکٹ سیل آؤٹ ہوگا, یا اللہ پر اعتبار ہے کہ وہ رازق ہے؟ اور یہ سب چل رہا ہے روزے کے اندر. یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ یہ فاقہ ہے, روزہ نہیں. میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی نے کہا کتنے روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. نسائی کی روایت اور بخاری میں جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہ کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. خالی بھوک اور پیاس تھوڑے ہی, پورے وجود کا روزہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اور حکام تک رشوت کے طور پر نہ پہنچاؤ. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون, کہ تم لوگوں کے مال میں سے کوئی حصہ گناہ کرتے ہوئے جانتے بوجھتے کھا جاؤ. رشوتیں دے دے کر ٹینڈر پاس کروانا, رشوتیں دے دے کر بزنس لینا, رشوتیں دے دے کر ڈیل لینا, اور پھر چائنا کٹنگ اور نہ جانے کیا کچھ, کتنے معروف نام ہیں ہمارے. اب تو پوری ڈکشنری بنا دی گئی ہے اس کے لیے. یہ آج ہماری معروف لینگویج ہے, چائنا کٹنگ, اللہ اکبر کبیرہ. کھوکا, خود ایک صاحب نے بتایا کھوکا کروڑ کو کہتے ہیں. تب پتا چلا جی کھوکا کروڑ کو کہتے ہیں کہ 4 کھوکے مانگے کسی نے, جی ہمیں پتہ ہی نہیں کھوکا کسے کہتے ہیں. تب بتایا کہ 4 کروڑ کا تقاضا کیا ہے, اور پرچی تھی وہی جو ٹی ٹی پی وغیرہ آتا ہے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ عافیت رکھے. خیر, تو یہ ہے اس وقت ہمارا معاشرہ. سارا کچھ چل رہا ہے اور رمضان بھی, اور رمضان کے روزے بھی ہیں. بھائی یہ دوئی نہیں چلے گی, یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. حلال بھی یعنی ایک حکم پر عمل ہو رہا ہے, اور حرام کے تقاضے, حرام کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. حرام وجود کے اندر جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث ہے مسلم شریف کی. اللہ تعالی ہمیں حرام کی ہر شکل سے بچائے, اور روکی سوکھی پہ گزارا کریں یہ کافی ہے, لیکن حرام تو انگارے جہنم کی. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ وقت میں نے زیادہ لیا کیونکہ رمضان کا بیان اور روزوں کے تعلق سے گفتگو اسی مقام پر آئی. ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی, وہ بھی چلے کر لیتے ہیں کہ یہ دن میں روزہ رکھا, بھوکے پیاسے رہے, روح تو بیدار کر لی. اب رات کو اس روح کو قرآن سناؤ. جسم مٹی سے بنا, کھانا پینا آ رہا ہے مٹی سے آ رہا ہے, غذا آ رہی ہے, فصلیں آ رہی ہیں, سب کچھ ہے. روح اللہ کی طرف سے آئی ہے, یہ مٹی سے نہیں بنی. اس روح کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے سے پوری ہوگی, اور وہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. تو دن بھر روزہ رکھو, روح کو بیدار کرو, اور رات کو قرآن سناؤ تاکہ تمہاری تربیت مجاہدانہ لیول پر مکمل ہو سکے. اور ایک اور لنک سمجھ لیجئے, ہدی للمتقین ہے نا قرآن, یہاں ہے تو ہدی للناس, سارے انسانوں کی ہدایت, متقین کی ہدایت. کیا فرق ہے؟ پوٹینشلی سب کے لیے ملے گی ہدایت ان کو جن میں تقوی موجود ہوگا. تو روزہ رکھ کر تقوی پیدا کرو. اف یو ہیو دا تقوی دین یو کین کوالیفائی ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا ہولی قرآن. پہلے اپنے آپ کو کوالیفائڈ تو کرو ٹو گیٹ دا گائیڈنس فرام دا قرآن. یا انٹری لینی ہے تو پری ریکویزٹ ہے تقوی. یہ تقوی پیدا کرو روزے سے. اب رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنو, اس روح کو قرآن سناؤ, تو یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہمیں مزید ذوق و شوق کے ساتھ ان محافل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے, اور حج کے تعلق سے گفتگو آ رہی ہے. عبادات کا بیان بدل بدل کر بار بار آئے گا, پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا. فرمایا یسألونک عن الاہلہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ فرما دیجیے یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کا پیمانہ ہے. یعنی کہ لوگ اپنے معاملات کا بھی تعین کرتے ہیں, حج کے اوقات کا بھی تعین ہوتا ہے. ہمارے رمضان کا آغاز, اختتام, عید الفطر کا تعین کرنا, یہ اسی چاند کے اعتبار سے قمری مہینے میں بڑی حکمت ہے. ہر موسم میں رمضان آئے گا, ہر موسم میں حج بھی آئے گا, کبھی سردی میں کبھی گرمی میں. تو بندہ مومن ہر موسم میں اللہ کی عبادت کا خوگر اور یوزٹو ہوتا چلا جائے گا. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پشت کی جانب سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, بلکہ نیکی تو وہ ہے, بلکہ
نیکی تو وہ ہے جس نے تقوی کی روش اختیار کی ہو. کیا مطلب؟ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا کہ حج عمرے کا احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے اور کوئی چیز یاد آ گئی بھول گئے تو اب گھر کے فرنٹ ڈور سے نہیں آئیں گے، پیچھے سے پھلانگ کر آئیں گے. عجیب بات ہے. یہ جتنی یہ بات عجیب لگ رہی ہے، اسی طرح لوگوں نے نئی نئی چیزیں اختیار کر لی ہوتی ہیں، وہ اتنی عجیب ہیں. نئی نئی باتوں کو اختیار کرنا، دین کے نام پر بدعات اس کو جو ہے اختیار کر لینا اور سمجھنے کہ بڑا زبردست دین ہم نے اختیار کر لیا، یہی ہے جس سے بگاڑ امتوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو کہا یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنی من چاہی باتوں کو نیکی سمجھ بیٹھو، بلکہ نیکی تو اس کی جس سے تقوی اختیار کیا. اور وہ جو آیت البر ہم نے پڑھی تھی اس میں متقون کا لفظ آیا تھا، وہ پورا نیکی کا تصور سامنے رہنا چاہیے. فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے آؤ، جو مہذب طریقہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. اب قتال کا بیان. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن زیادتی کی اجازت نہیں، تفصیل بعد میں بھی بیان ہوگی. ذہن میں رکھیے البقرہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس سورت کا، اور ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے. مکے کے 13 برس ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. ہجرت کے سفر کے دوران اجازت آئی تھی قتال کی، سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں. اور جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو البقرہ کا نزول شروع ہو رہا ہے اور پھر قتال کے تقاضے آ رہے ہیں، اور پھر بدر کا میدان سجے گا رمضان 2 ہجری میں. اس سارے سیناریوں کو ذہن میں رکھیے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. بڑے بھاری الفاظ ہیں مگر ایک سینیریو کے اندر ہیں. اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ کے گھر سے دور کر دیا، اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گا، تم ان کی گردنیں اڑا سکتے ہو. یہ بات قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے. فرمایا کہ فتنہ وہ حالات جن میں اللہ کی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اللہ کے بندوں کے لیے آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا اور اسلام کے تقاضوں پر انفرادی اجتماعی سطح پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یہ حالات فتنے کے ہیں. ان کو فروغ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو قرآن اس کا حکم دیتا ہے. فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان کے پاس وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے نزدیک ان سے جنگ نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ بھی تم سے لڑیں. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو سیز فائر کا معاملہ ہو گیا تھا لیکن اجازت دے دی گئی، اگر یہ تم سے لڑے تو مسجد حرام کے پاس تم بھی لڑ سکتے ہو. مسجد حرام کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے گا، مگر یہ فتنہ پرور لوگ اگر ظلم پر اتر آئیں تو پھر ایمان والوں کو بھی اجازت ہے کہ تم ان کا بدلہ، ان کو جواب دے سکتے ہو. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب بتایا جا رہا قتال کا مقصود کیا ہے. وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو ان کے خلاف، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، جس کی وضاحت کی گئی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے. جیسے بش نے کبھی کہا تھا our system would prevail، تو اللہ کہتا ہے my system would prevail. سسٹم یا تو شیطان کا یا اللہ کا ہے، سمپل سی بات. پارٹیاں دنیا میں دو ہی ہیں، قرآن کہتا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی. یہ سارے جو نعرے لگ رہے ہیں دنیا میں شیطان کے نعرے. تو اللہ والوں سے تقاضا ہے تم اللہ کے سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑی تو کرنا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پر زیادتی کا معاملہ نہیں سوائے ظالمین کے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا اور حرمتوں کا بدلہ ہوگا. مراد ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں. رجب معروف تھا ان کے ہاں عمرے کے لیے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم یہ کنزیکٹو 3 مہینے حج کے لیے معروف تھے. تو یہ 4 مہینوں کی حرمت عربوں کے ہاں بھی برقرار تھی، وہ سیز فائر کرتے تھے اور حجاج کے لیے راستہ صاف کر دیا کرتے تھے. تو قرآن بھی کہتے ہیں حرمتوں کو برقرار رکھا جائے، لیکن اگر یہ گڑبڑ کرے تو پھر بدلہ لیا جائے گا. فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جس نے تم پر زیادتی کی تو تم بھی اس سے بدلہ لو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. بدلے کی اجازت ہے مگر زیادتی کی نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. اب انفاق کا بیان ہے. 4 باتیں آئیں گی تفصیل سے، عبادات، معاملات، قتال اور انفاق. اب انفاق کا بیان.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین مغلوب ہوگا، تمہارا ایمان خطرے میں جائے گا، برباد ہو جائے گی آخرت تمہاری۔ یہ ہے جس کانٹیکس میں انفاق کا تقاضا اور مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور عمدگی کے ساتھ نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرو۔ اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ یہ تفصیلی مسائل تو پھر ہمیں تفاسیر میں پڑھ لینے چاہیے، البتہ یہ کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا، راستے میں روک دیا گیا، فرمایا کہ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو قربانی میسر آئے پیش کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، عام حالات کے اعتبار سے کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے سروں کو نہ منڈانا یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ حدود حرم میں قربانی کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ سروں کا منڈانا اور احرام کا کھلنا۔ ہاں اس میں بھی ایک بتایا گیا مسئلہ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ بدلہ فدیہ دے روزے سے، حدیث کے مطابق 3 روزے رکھنے ہوں گے، او صدقتین، یا صدقہ دے فدیے کے طور پر، حدیث کے مطابق 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، او نسک، یا وہ قربانی پیش کرے، حدیث کے مطابق بکری ذبح کرنی ہوگی۔ یہ ہے بخاری شریف میں تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ بیمار ہے، سر میں تکلیف ہے، تو پھر وہ فدیہ دے گا روزے سے، یا وہ صدقہ پیش کرے گا، یا وہ قربانی پیش کرے گا۔ یہ وہ بیماری کی وجہ سے اس کو بال منڈانے پڑ گئے، اس تعلق سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ شاذ کسی کو پیش آئے گا، مسئلہ پیش آئے گا، علماء سے پوچھ لیں گے، اور پڑھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جب تم حالت امن میں ہو تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کر دیں۔ یہ ہے جس کو ہم حج تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں بندہ گیا، پہلے اس نے عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، پھر حج کے ایام میں احرام باندھا حج کی نیت سے اور حج ادا کر لیا۔ وہ ایک سفر میں 2 کام کر لیے، عمرے کو اور حج کو ملا لیا، تو یہ تمتع کہلاتا ہے، اور اس پر یہ قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہوگی۔ اسے اللہ سبحانہ دم شکر اسے کہا جاتا ہے، دم کہتے ہیں خون کے بہانے کو، تو یہ دم شکر ہے جو دینا ہوگا تمتع کی صورت میں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو نہ پائے تو وہ روزے رکھ لے 3 دن کے حج کے ایام میں وہیں پر ہی، اور 7 جب کہ تم واپس آؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 پورے ہوئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں، یعنی جو میقات سے باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قربانی پیش کرنے کو نہیں ہے، تو 3 روزے وہیں رکھ لے، 7 روزے بعد میں رکھ کر 10 کی تکمیل کر لے، اگر وہ قربانی پیش کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اور یہ میقات سے باہر والوں کے لیے مسئلہ بیان ہوا۔ بہرحال جو پہلی مرتبہ ان مسائل کو سنتا ہے اتنے مختصر وقت میں، تو ان کا یاد کرنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو بیان کر رہے ہیں، مسئلہ پیش آئے گا، ایسے مواقع پر تو علماء سے رہنمائی لی جائے گی انشاءاللہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، میں قاری صاحب سے ایک مشورہ کر لوں اور پھر آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ آرٹ کر لیں گے، اس میں کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر وہ بیان آگے طویل ہو جائے گا، پھر وقفہ طویل ہو جائے گا، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ 8 رکعت ادا کر رہے ہیں، کیونکہ تفصیل تھوڑی سی زیادہ پہلے ہی بتایا گیا تھا، صفحے درست کر لیجئے، تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔